کان کٹا ہو، سینگ کٹی ہو یا دم کٹی ہو تو قربانی کا حکم۔ کیا کیا کاٹ دیا بیچارے جانور کا۔ کیا ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی جس میں جانور کا ایک کان کٹ گیا ہو، یا اس کا ایک سینگ آدھا کٹا ہوا ہو، یا اس کی دم آدھی کٹی ہوئی ہو؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے۔ جناب ہدایت اللہ صاحب، سینگ کا حکم تو یہ ہے کہ اگر جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا، کٹا ہوا سینگ سے کچھ نہیں ہوتا، جڑ سے ٹوٹا ہے اور اتنا ایسے چوٹ لگی ہے کہ اس کے دماغ پہ اس کا اثر آیا ہے، جانور کے دماغ پہ، تو پھر تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ادروائز جیسے آج کل سینگ نکال دیتے ہیں اس طریقے سے ایک خاص پروسیس کر کے اور یا کاٹ دیتے ہیں، تو اس سے قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آج کل جانور کا جس طرح سے سینگ نکالا جا رہا ہے نا، وہ بہت اذیت ناک عمل ہے، بہت ہی اذیت ناک عمل ہے۔ اس پر میں پھر دوبارہ انشاءاللہ کسی وقت کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ جانور کو اس طرح تکلیف دینا جائز نہیں ہے جس طرح سے تکلیف دی جا رہی ہے۔ باقی کان کٹا ہو، سینگ کٹی ہو، دم کٹی ہو، تو کوئی بھی جانور کا عضو کٹا ہوا ہو نا، تو اس کے بارے میں دو قول ہیں فقہا کے، کیونکہ حدیث میں منع کیا گیا ایسے جانوروں سے جو کان کٹے ہوئے یا دم کٹے ہوئے جانور ہو، اس طرح روایات ہیں۔ تو اب عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، تو اس میں کتنا کان کٹا ہوا ہو؟ تو بعض فقہا کہتے ہیں 1/3، کیونکہ 1/3 کسی بھی چیز کا ایک کثیر حصہ ہوتا ہے۔ تو اس قول کے مطابق کان اگر 1/3 کٹا ہوا ہے یا دم 1/3 کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن ایک آسان قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کم سے کم آدھی یا اس سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہو، یا آدھا یا اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو، تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ تو دونوں قولوں پہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک قول احتیاط پر مبنی ہے، دوسرے میں آسانی ہے، ایک اوسع ہے، ایک ایسر احوط ہے۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ آدھی دم اگر کٹی ہوئی ہے نا تو جائز نہیں ہے، یا آدھا کان کٹا ہوا ہے، آدھے سے کم یا کان کٹا ہوا ہے یا آدھے سے کم دم کٹی ہوئی ہے، تو پھر قربانی کی گنجائش ہے۔ اور احتیاط اس میں ہے کہ 1/3 اگر کان کٹ گیا تو نہ کریں قربانی، احتیاط کی بات یہی ہے۔ لنگڑے جانور کی قربانی کیا جائز ہے اگر قربانی کا جانور ایک آنکھ سے خراب ہو؟ اچھا، لنگڑے یا اندھے جانور کی قربانی دونوں ملا لیں اس میں۔ اگر قربانی کا جانور کی ایک آنکھ خراب ہو یا ایک ٹانگ سے تھوڑا سا لنگڑا ہو تو کیا اس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے۔ دیکھیں، تھوڑا سا لنگڑا ہے تو ہو سکتا ہے اسٹائل ہی اس کا ایسا ہو، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فقہا نے بیان کیا ہے کہ اتنا لنگڑا جانور کہ قربان گاہ تک بھی نہ چل کے جا سکتا ہو، تو بالکل ہی چلا نہ جا رہا ہو، 2 قدم پہ گر جاتا ہو، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ باقی تھوڑا بہت لنگڑا پن اگر جانور میں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آنکھ اگر خراب ہے، اس کی بینائی نہیں ہے ایک آنکھ کی، تو پھر تو قربانی جائز نہیں ہے۔ خراب کا یہ مطلب ہے 1/3 بینائی کہتے ہیں، لیکن 1/3 کو کیسے آپ، اس کا طریقہ فقہا نے بیان کیا ہے، لیکن اتنے تکلف میں لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ بس ایک آنکھ کی بینائی اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر تو بہرحال قربانی جائز نہیں ہے۔ کم نظر آتا ہے تو اس کے حکام الگ ہیں، لیکن کم نظر آنے کا پتہ اتنے آرام سے چلتا نہیں ہے۔ تو اگر بہرحال نابینا ہے ایک آنکھ سے تو پھر تو بالکل قربانی اس کی جائز نہیں ہے، اور وہ آرام سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس سائڈ پہ اس کو گھاس نظر آتی نہیں ہے، ادھر گھاس لے کے جاتے ہیں تو فوراً بھاگتا ہے، اس سے پتہ چل جائے گا بھائی یہ والی آنکھ کی سیٹنگ خراب ہے، یہ والی آنکھ صحیح ہے۔ تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ دیکھیں، قربانی کے جانور میں 7 آدمی اگر شریک ہیں تو 7 کے پیسے برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ گھر کا کوئی فرد بچھڑا لے کر آتا ہے، چھوٹے بھائی کا حصہ بھی ڈال دیا، درمیانے والے کا بھی ڈال دیا، ایک ہمشیرہ کا حصہ ڈال دیا، اس میں کسی نے پورے پیسے دیے، کسی نے آدھے دیے، کسی نے کوئی بیٹھ کے پیڑے کھانے والے بھی گھر میں ہوتے ہیں، وہ فری پھوکڑ میں حصہ اس کے نام ہو گیا، تو سب جائز ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ ہے اس سے ایک دفعہ پرمیشن لے لیں، کیونکہ قربانی عبادت ہے، عبادت میں نیت ضروری ہے۔ جب اس کو اطلاع ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے حصہ پھر ہوگا نہیں۔ اطلاع دیں گے، بتا دیں گے تو بس یہ اس کا مطلب وہ راضی ہے اس پہ۔ منع کرنا ہوتا تو منہ سے کہہ دیتا کہ نہیں میرا حصہ نہ ڈالو۔ تو اتنا کافی ہے، سب کی طرف سے برابر پیسے شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور جو 7 حصے آپ ڈالیں گے سارے عاقل بالغ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی جائز ہے،
مرحومین کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ کی طرف سے ہی ہے، لیکن اس کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے، وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے آپ اس گوشت کے مالک ہیں، کھائیں صدقہ کریں، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ مرحوم وہ کسی عمل کا مکلف نہیں ہے، اس کا تو بیچارے عمل کا دروازہ بند ہوا تبھی تو مرحوم ہوا نا وہ، اگر وہ ابھی قربانی کر سکتا ہوتا تو مرحوم کیوں ہوتا پھر وہ؟ اور ہم بھی تھوڑی دیر میں، تھوڑے دنوں میں ہم سب نے مرحوم ہونا ہے کچھ وقت کے بعد جا کے، تو جو مرحوم کی طرف سے قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے، ثواب کس کو ملتا ہے؟ مرحوم کو، تو یہ بھی جائز ہے، نبی کی طرف سے بھی جائز ہے، زندوں کی طرف سے بھی جائز ہے، مردوں کی طرف سے بھی جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایک اپنی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے، 2 مینڈھے ذبح کیا آپ نے، تو یہ اصال ثواب کا ثبوت بھی یہیں سے ملتا ہے، تو اس لیے جائز ہے قربانی، جس کی طرف سے چاہیں کریں، جتنی چاہیں کریں، اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے، اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے، اتنا نہ کریں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے۔ دوسری بات، قرضہ لے کے قربانی کرنا بھی جائز ہے، سمجھتے ہیں؟ قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ قرضہ اتارنے کی طاقت ہو، ایسا نہ ہو وسیم بھائی سے پیسے لے کے ان کو چوڑے میں ڈال دیا، وہ بیچارہ مصیبت میں آ گیا، اب اس کے ادا کرنے کے پیسے ہیں نہیں، وہ آپ کے گھر کے باہر گھنٹی کے ہاتھ رکھ کے کھڑا رہتا ہے اور آپ نے اس کو ٹینشن میں دے دیا، تو وہ ایسی ٹینشن کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی نہیں ہے پیسے، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، آپ کسی سے ادھار پکڑ لیتے ہیں، یار میرے پرسوں پیسے آ جائیں گے، یا 1 ہفتے بعد مجھے مل جائیں گے، یا مہینے بعد مجھے تنخواہ ملے گی، میں تمہیں دے دوں گا، اور یقین بھی ہو دینے کا، تو بعض دفعہ آدمی کر لیتا ہے، کیونکہ قربانی کا موقع تو 3 دن کے بعد نکل گئی نا، قربانی 3 دن کے بعد تو نہیں ہوتی قربانی، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو ایک اہم مسئلہ تو یہ ہو گیا، قرضہ لے کے بھی کر سکتے ہیں، اور کسی کا حصہ، کسی کے پیسے کم ہوں، کسی کے زیادہ ہوں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے قربانی میں کہ گائے کے جب 7 حصے ہوں گے تقسیم کے وقت، تو 7 حصوں کو تول کے تقسیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ سود، گوشت جو ہے یہ سودی اموال میں سے ہے، جب بھی ڈیوائیڈ کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے، آپ اپنا حصہ اس کو بیچ رہے ہیں، اس کا حصہ اس سے خرید رہے ہیں، یہ دھونا پڑے گا، تو آپ اپنا حصہ کسی کو بیچتے ہیں، اس کا حصہ اس سے خریدتے ہیں، تو یہ تقسیم کا عمل جو ہے نا، اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے۔ گوشت کو گوشت کے بدلے میں خریدا اور بیچا جا رہا ہے، تو شریعت میں جب بھی گوشت کو گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابر سرابر ضروری ہے۔ جیسے کھجور آپ نے بیچی اور اس کے بدلے میں دوسری کھجور لی، تو 1 کلو کھجور کے بدلے میں 1 کلو کھجور لے سکتے ہیں، ایک دانہ بھی اوپر چلا گیا تو حدیث میں آتا ہے یہ خالص سود ہے، عین الربا، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ خالص سود۔ تو یہ کھجور تو ایک مثال ہے، تو ہر تول کے بکنے والی چیز احادیث سے پتہ چلتا ہے، کھجور چونکہ تول کے بکتی ہے نا، اس زمانے میں کیل کے ذریعے بکتی تھی، آج تول کے بکتی ہے، تو کوئی بھی کیل والی چیز جو لیٹر جیسے پیمانہ ہوتا ہے یا تول والی چیز، ان تمام میں سودی احکام جاری ہوتے ہیں، تو گوشت کو جب گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابری ضروری ہے۔ تو جب قربانی کے 7 حصے کریں تو اندازے سے نہ کریں بلکہ تول کے کریں، اور اس میں احتیاط مزید یہ کر لیں کہ ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تھوڑی سی۔ سودی احکام میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کے مخالف جنس ملا دی جائے تو پھر کمی بیشی جائز ہے، جیسے آپ 1 کلو کھجور بیچ رہے ہو اور ادھر سے لے رہے ہو 1.5 کلو کھجور، تو یہ آدھا کلو کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی نا۔ لیکن اگر اس 1 کلو کھجور میں آپ کچھ اور ملا دیں، 2-4 سیب ملا دیں اس میں، آپ ادھر سے 1 کلو کھجور ہے اور 2 سیب ہو گئے، ادھر سے 1.5 کلو کھجور، تو یہ پھر سود نہیں ہوگا، یہ جائز ہوگا، اس لیے کہ وہ جو آدھا کلو کھجور ہے وہ ادھر سیب کے مقابلے میں ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بالکل جائز ہیلا ہے۔ تو قربانی کے گوشت میں اگر آپ نے تقسیم کی ٹینشن سے بچنا ہے تو 7 حصے کر کے ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی ملا دیں، ہر کلیجی میں تھوڑا سا گوشت ملائیں، ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی۔ جب شروع میں کلیجی کے 7 حصے کریں، کلیجی، پھیپڑے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس میں 1-2 بوٹی گوشت کی ملا دیں، تو اس میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو وہ جائز ہے۔ اور گوشت کے جب 60 ڈھیریاں بنائیں تو اس میں 2 بوٹیاں، 3 بوٹیاں کس کی ملا دیں ہر ڈھیری میں؟ کلیجی کی۔ تو یہ سود سے بچنے کا ایک ہیلا ہے، تدبیر ہے۔
آج کل چونکہ فنٹر مارکیٹ میں بہت ہیں کلپ بنانے والے جن کو مسائل کی الف بے بھی نہیں پتا اور بیٹھ کے پھینکتے بہت ہیں, تو ہو سکتا ہے میرے اس کلپ پہ کہیں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, کیا ہے برابر ہے. تو یہ سود میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ہیلا نکالا ہوا ہے. تو جو کوئی ایسا کلپ بنائے گا اس کی باتوں میں نہ آئے. ہیلوں کی دو قسمیں, ایک ہیلا ہوتا ہے حلال حرام کو, ایک ہیلا ہوتا ہے حرام میں مبتلا ہونے کا ذریعہ, اور ایک ہوتا ہے حرام سے بچنے کا ہیلا. تو جو ہیلا حرام سے بچا لے آپ کو وہ جائز کیا, وہ مستحب ہے. تو یہ سود سے بچانے کا ہیلا ہے, سود میں ڈالنے کا ہیلا نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو جب بھی گائے کے گوشت کے 7 حصے آپ کریں گے, ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں. پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو بلکہ تول کے بھی تقسیم کر رہے ہیں تو وہ بھی کلیجی ملائیں, کیونکہ تول میں اتنی ایکوریسی ہوتی نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو گوشت تقسیم ہی نہیں کرتے. بھائی وہ بڑا بھائی نے بولا یار بس میرا حصہ بھی تھوڑا سا مجھے دے دو, باقی سارا خود رکھ لو. تو جب بھی کسی کا حصہ نکلے گا نا تو ڈیوائیڈ ہوگا, وہ 7واں حصہ, پورے 7 حصے آپ کو کرنے پڑیں گے. ہاں ایک صورت میں معافی ہے کہ ایک گائے پورے گھر میں استعمال ہو رہی ہے, سمجھتے ہو, اس کو ڈیوائیڈ کر ہی نہیں رہے آپ. بعض دفعہ گھر کے 7 افراد ہوتے ہیں, ایک ابا اماں, ایک میاں بیوی اور آگے ان کے بچے ملا کے ٹوٹل بڑی مشکل سے آج کل 7 تک عدد پہنچ رہا ہے لوگوں کا. فیملی پلاننگ والوں نے تو گھریلو سسٹم ہی تباہ کر دیا ہے, سمجھ رہے ہو. وہ جو پہلے گھروں میں پورے 2 بچڑے آتے تھے, یہ منجلی آپا کا ہے, یہ چمونی آپا کا حصہ ہو گیا, یہ ممانی کا ہو گیا, یہ خالہ کا ہو گیا, یہ جناب پوتے کا ہو گیا, یہ بہو کا ہو گیا, پوری 2 کٹے ہم دیکھتے تھے لوگوں کے گھروں میں کٹتے تھے, 2 بچڑے ایک ہی گھر میں چل جاتے. اب وہ فیملی پلاننگ والوں نے سارے خاندانی سسٹم کی واٹ لگا دی ہے, بچے ہی نہیں ہیں. اور خدا کی قسم جس گھر میں بچے نہیں ہیں, عید بقرعید کا مزہ تو اس گھر میں ہے ہی نہیں. ہمارے بچوں نے 10 دن سے پڑھائی چھوڑ دی ہے, گائے آ رہی ہے, گائے آ رہی ہے, کلابازیاں کھا رہے ہیں, مدرسوں کی شکایتیں آنی, پڑھ کے نہیں دے رہے. ہم کہتے ہیں بھائی بقرعید گزرے گی تو پڑھیں گے, ابھی ہمارے بس میں نہیں. وہ گایوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو بچوں کو انٹرٹینمنٹ ہے بچوں کے لیے یار, انجوائے کرنے دو ان کو, کیا ان میں پڑھائی کا اتنا بوجھ ڈالا. شکایتیں آ رہی ہیں, پڑھ نہیں رہے, ٹلے مار رہے ہیں, چھوڑے. ہم کہہ رہے ہیں یار رات کو سوتے ہی کم وقت 2 بجے ہیں, کیونکہ ادھر پوری گائیں آ کے اتری ہوئی ہیں, دمیں ہلا رہی ہیں, ان کی انجوائے کر رہے ہیں نا کہ یار یہ گائے. کراچی والوں نے کہاں گائے دیکھی ہوتی ہے. وہ ایک ویڈیو ہے بنارس کی, اس پہ بیل کے پیچھے پبلک بھاگ رہی ہے, اس پہ نیچے کے پی کے والوں نے, پنجاب والوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ کراچی والوں نے کبھی گائے دیکھی نہیں ہے. واقعی نہیں دیکھی بھائی. گائیں تو کھیتوں میں ہوتی ہیں یار, بکریاں شہروں میں تھوڑی ہوتی ہیں. تو ہمیں تو یہی تو سیزن ہے ہمارا گائے بچڑے دیکھنے کا, اور ایسا ایسا بچڑا مارکیٹ میں آ رہا ہے, طبیعت خوش ہو جاتی ہے دیکھ کے. دیکھو ہر گلی میں رونق ہے نا, ہر گھر کے آگے بچڑے بندے ہوئے ہیں, اتنے اونچے اونچے لمبے لمبے خوبصورت, دیکھ کے طبیعت, یہ رونق ہے اللہ کی طرف سے. تو یہی تو بقرعید کا مزہ ہے, یہی تو تہوار ہے. دیکھو اسلام کے علاوہ جتنے تہوار ہیں نا آرٹیفیشل ہیں, مصنوعی خوشی ہے, اوریجنل نہیں ہے. ہندو جو ہولی مناتا ہے, کس بات کی ہولی ہے, کیا ہے, کہہ رہے پتہ نہیں کس بات کی خوشی ہے, مجھے خود بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے. بس خوشی مناؤ, انجوائے کرنے کی کوشش کرو. عیسائی کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو, کس بات کی خوشی, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو آج تھوڑی پیدا ہوئے ہیں, وہ تو پیدا ہوئے ہوئے ان کو 2100 سال گزر چکے ہیں بھائی. یہ جو سالگرہ کی خوشی ہے مصنوعی خوشی ہے. پیدا تو اس وقت ہوا تھا نا جب بچہ پیدا ہوا تھا, اس وقت انسان خوش ہوتا ہے. اب 1 سال کے بعد کیا کروں میں, ہو گیا تو آج کا دن پیدا ہوا, تو آج کا دن یہ 2021 ہے آج, اور پیدا ہوا تھا 1990 میں پیدا ہوا تھا یہ. تو یہ خوشی ہوتی نہیں ہے, خام خواہ کی منائی جاتی ہے. اور شادی پہ بھی لوگ 1 سال کے بعد کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ مجھے پتا ہے اس دن تو ان کو افسوس ہوتا ہے. ایک سردار جی بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کوئی رونے کا سین ہوگا, سردار جی سے پوچھا کون سی فلم دیکھ رہے ہو, کہہ رہے اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں بھائی میں. شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں. تو اسلام کی جو 2 عیدیں ہیں نا وہ حقیقت میں کیا ہیں, خوشی کے دن ہیں. پہلی عید کیا ہے, رمضان کے روزے ختم. کتنا عجیب لطف محسوس ہوتا ہے یار, کھانے پینے کی کیا مل گئی چھٹی. 1 مہینہ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے. رمضان کی تراویح ہے, اتنی لمبی لمبی نمازیں, اور سارا پھر اعتکاف والوں کا 10 دن اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے مسجد میں بیٹھ جانا, بار بار دیکھنا چاند کب نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا. اور 1 مہینے ناشتہ بھی گیا, نسوار بھی گئی, پان بھی گیا, گٹکا بھی گیا, سگریٹ بھی گئی, اور صبح کا ناشتہ بھی گول, دوپہر کا لنچ بھی گول, شام کی چائے بھی گول, سارا اسکیجول آؤٹ ہو جاتا ہے.
اور 1 مہینے بعد کیسا پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. ایک دم چھٹی مل جاتی ہے, چاند نظر آ گیا اور کل کیا ہے, کل روزہ نہیں ہے. نیچرل خوشی ہے, کھا رہے ہیں اس دن اتنا اچھا لگتا ہے, کھانے میں مزہ آتا ہے. تو روحانی خوشی بھی ہوتی ہے, جسمانی بھی. روحانی یہ ہوتی ہے کہ خدا نے ہم سے بڑی عبادت کروا لی, ہمارے رب نے اتنی بڑی. عام دنوں میں ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہے یار, کتنا مشکل کام ہے. سوچتا رہتا ہے آدمی, کیونکہ سب کھا رہے ہوں گے, آپ کا روزہ ہے. اللہ رمضان میں ہمت دے کے پورے مہینہ کنٹینیو روزے رکھواتا ہے, پورے مہینے تراویح پڑھوا لیتا ہے. مرے سے مرا آدمی بھی زیادہ کچھ نہ کچھ عبادت کر ہی لیتا ہے رمضان میں. تو یہ خوشی ہوتی ہے یار, ہم سے اللہ نے گن پوائنٹ پہ عبادت کروا لی ہے, چلو ہم نہیں بھی چاہتے تھے, کام کروا لیا. اس کی خوشی ہوتی ہے, روحانی خوشی ہے. اور ایک جسمانی خوشی کے کھانے پینے کی چھٹی. 1 مہینہ ڈائٹنگ کے بعد کسی مریض کو جب اجازت ملتی ہے نا, پھوڑ سکتے ہو, تو آپ دیکھو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. اور ہماری 1 مہینہ ڈائٹنگ عام ڈائٹنگ نہیں ہے. مریض کو تو بہت ساری چیزیں کھانے کی اجازت ہوتی ہے, 2-4 چیزیں ڈاکٹر رکوا دیتا ہے, اور ہمیں نہ پینے کی اجازت اور نہ کھانے کی اجازت. اور 1 مہینہ یہ اسکیجول چلتا ہے, روٹین چلتی ہے, اس کے بعد چھٹی ملتی ہے. تو مزہ نہیں آئے گا کیا؟ پھر بھی کسی کو مزہ نہ آئے تو وہ پاگل آدمی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پاگل ہے. دوسرا, بقرعید میں, بقرعید کی بھی خوشی یہ اوریجنل خوشی ہے. کئی دنوں سے قربانی کی باتیں شروع, جانور لانا شروع, ان کی سیوا ہو رہی ہے, ان کو کھلا رہے ہیں. یہ نیچرل ہے. جس آدمی کو جانوروں سے محبت نہیں ہے وہ اپنی فطرت اور نیچر پہ نہیں ہے, وہ آرٹیفیشل مصنوعی زندگی میں ہے. سمجھتے ہو؟ یہ مصنوعی زندگی. آپ کو پتہ ہے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جانور پالنے والے لوگوں میں نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ کم ہوتا ہے. سمجھتے؟ اور کتے پالنا نہ شروع کر دو. کتے پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے, حرام جانور ہے, اس میں روحانیت نہیں ہے. یہ جو حلال جانور ہے نا, جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے, ان کے دودھ میں, ان کی, قرآن کیا کہتا ہے, وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا, ان کے اون میں, ان کے صوف میں, ان کے بالوں میں, ان کی کھالوں میں تمہارے فائدے ہیں, ان کے دودھ میں, ہر چیز ان کی استعمال ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہے, حلال گوشت ملتا ہے انسان کو. ان جانوروں سے مانوس ہوتا ہے انسان. تو کتنے دنوں سے پالنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کی خوشیاں دیکھو, ناچتے پھر رہے ہیں گلیوں میں, کلابازیاں کھا رہے ہیں, ہماری گائے کب آ رہی ہے, ہمارا دمبا کب آ رہا ہے. اپنا دمبا نہیں ہوتا, دوسرے کے دمبے سے دل بہلانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب گائے جانور ذبح ہوتا ہے, کتنا گوشت کھانے کو ملتا ہے, یہ تازہ گوشت ہے. تو اس میں روحانی خوشی کیا کہ اللہ نے ہم سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کروا لیا. ہمیں ہر بال کے بدلے میں اللہ نے ایک نیکی دے دی. یہ کون سی خوشی ہے؟ روحانی خوشی. یہ بھی خوشی ہے, مسلمان اس پہ بھی خوش ہوتا ہے, یار اللہ نے اتنا ثواب کا کام کروا لیا ہم سے. نمبر 2, گوشت انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین خوراک ہے. وہ اتنی وافر مقدار میں مسلمان کو بقرعید میں ملتا ہے کہ اتنی وافر مقدار میں عام طور پہ پورا سال نہیں ملتا. اور اتنا تازہ, اتنا فریش میٹ, اتنا بہترین. اور اس میں کمال کی بات یہ کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. ہٹو بچوں, اللہ تو دال بھی کھلائے, دیکھو پورے سال بھی اللہ ہی کھلاتا ہے. نسبت اپنی طرف نہیں کرتا کہ یہ میری طرف سے الگ سے دعوت ہے, یہ میری طرف سے الگ سے کیا ہے, ضیافت ہے. اس لیے کہ یہ تو اللہ نے رزق تو سب کو دینا ہے. لیکن بقرعید میں اللہ نے روزے رکھنے کو حرام کر دیا. کیوں حرام کر دیا؟ کہ میری ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے. آج میں نے دعوت کی اور تو کم بخت روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ گوشت ہمیں ڈائریکٹ, کیونکہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں ہم نے تو قربان کر دیا نا, اب یہ ہمارا تھوڑی ہے. کس کا ہے یہ؟ قربانی کا مطلب آپ نے اللہ کو دے دیا. اب اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے کیا ہے, پرمیشن ہے. تبھی جب اللہ پرمیشن نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. حج میں دم کے طور پر جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے, لیکن جو شکرانے کا جانور ہے اس کا گوشت کھا سکتے ہو. اللہ کہتے ہیں شکرانے کا ہے تو کھاؤ, اب تمہیں میری طرف سے اجازت ہے. تو بڑی خوشی یہ ہوتی ہے گوشت بھی, اور گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ مسلمانوں کے جو تہوار ہے نا, یہ سچی مچی کی خوشیاں ہیں. اور کمال کی بات, جو ہٹو بچوں قسم کی بات ہے, دنیا میں جتنے مذہب کے تہوار ہوتے ہیں سب میں بے حیائی کا عنصر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے. شرابیں چلتی ہیں, زنا ہوتے ہیں. مسلمانوں کے تہوار میں نہ شراب ہے اور نہ بولو زنا, بلکہ عبادت سے شروع ہوتے ہیں. عید صبح شروع ہوتی ہے کس سے؟ نماز سے. نماز سے شروع ہوتی ہے. پھر ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم کی. تو سنت میں بے حیائی تو نہیں ہوگی نا, وہ تو دعائیں پڑھ کے ہوگی.
قربانی کے ذبح کے وقت دعائیں پڑھی جاتی ہیں, الحمدللہ عیاشی نہیں کی جاتی. تو مذہب بھی ہے, لطف بھی ہے, روحانیت بھی ہے, اور کیا چاہیے بھائی آپ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمیں کوئی عید منانے کی ضرورت نہیں, اللہ نے ہمیں خود سے 2 عیدیں دے دی ہیں, تو اب ہم کوئی اور تہوار نہیں منا سکتے. اللہ نے ہمیں, ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے, ہماری کتنی ہے 2, اور دونوں ہٹو بچوں ہیں, دونوں ہٹو بچوں ہیں. تو بچوں کو بھی جو ہے نا زیادہ ہٹو وٹو نہ کیا کرے, ہٹو بچوں, جانور کے پاس جانے دیں ان کو. آپ نے تو زندگی خشکی میں گزار دی, نہ دمبا پالا, نہ بکرا پالا, نہ گائے پالی, پرسنالٹی میں ہی لگے رہے, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں مصنوعی زندگی گزار کے برباد کر دی اپنے آپ کو. بچوں کو تھوڑا سا انجوائے کرنے دو, سمجھتے ہو. اور بچے پیدا کرو گے تو انجوائے کریں گے. وہ ایک آدھ بچہ انجوائے نہیں کرتا, ایک آدھ بچے کو بچہ نہیں کہتے, اس کو تو ایک کہتے ہیں ایک اتفاق سے, ڈارون کے نظریے کے تحت ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو بچے تو گھر میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کثرت سے, وہ خوش ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو باتیں سناتے ہیں, وہ اس کا دمبا دیکھا, ہم تو بچپن میں اتنا انجوائے کرتے تھے اپنے کزنوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, اب ہے اس کا بچڑا دیکھا بالکل پخروٹ قسم کا بیل آیا ہے. تو بچے کیسا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو گھر میں بچے ہوں گے تو زندگی میں مزہ ہوگا. مصنوعی زندگی میں اللہ نے لطف نہیں رکھا. 3 پیس سوٹ ٹائی پہنے آفس جانے سے پہلے, گھر میں آ کے اس کو اتار دیں, ٹھیک ہے نا. ہر جگہ ہر چیز اچھی نہیں لگتی. تو جانور پالے, اس میں تواضع ہے, اس میں عاجزی ہے, اس میں انکساری ہے, اور ڈپریشن سے بھی آپ باہر نکلو. یہ تکبر انسان کی کھوپڑی کو خراب کرتا ہے, سمجھ رہے ہو. انسان کی کھوپڑی کو خراب کون سی چیز کرتی ہے؟ ہنسی مذاق والا آدمی ڈپریشن میں نہیں جاتا, اور جس کے میں تکبر ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق, ایک تو چھچورا پن ہوتا ہے وہ غلط ہے, لیکن ایک طبیعت میں خوش مزاجی, جس کے تکبر ہوتا ہے وہ خوش مزاج نہیں ہوتا, وہ ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتا ہے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا, قربانی کے مسائل بیان کر رہا تھا میں, کہ اس میں تواضع بھی ہے, عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے, صحیح ہے نا. تو یہ 7 حصے کر دیا کرو, کلیجی ملا دیا کرو اس میں.